الرحیم وبہ نستعین خیر معین۔ آقا نائینی نے ایک جواب آقا شیخ مرتضیٰ انصاری کے اشکال پر دیا تھا۔ آقا شیخ انصاری کا اشکال یہ تھا کہ لا ضرر ولا ضرار اگر ہم اس کو تو لازم آتا ہے کہ خود مورد اپنی علت سے خارج ہو جائے، علت خود اپنے ہی مورد کو شامل نہ ہو جائے، اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار کہتے کہ ضرر نہیں پہنچاؤ کسی مسلمان کو، اور خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ درخت کو اکھاڑ کے پھینک جو سمرہ کے جو ہے درخت ہے اس کو تو ضرر پہنچ رہا ہے نہیں، تو لازم آئے گا کہ خود علت سے اس کا اپنا مورد خارج ہو جائے۔ یہ آقا شیخ کے جواب میں آقا نائینی کا لا ضرر اختلافات کے لیے علت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے علت جو پہلے جو ہے جملہ پیغمبر جو داخل ہوا، پیغمبر نے کہا کہ بھائی جب باغ میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہوا کرو، ایسے کیسے داخل ہو جاتے ہو، اس کے بال بچے جو بے پردہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے علت ہے وہ۔ یہ پہلا جواب تھا آقا نائینی کا اس اشکال آقا شیخ انصاری کے مقابل۔ آقا نائینی کے اس جواب میں جو حکومتی حکم تھا لا ضرر ولا ضرار، اس کا جواب دیا یہ خلاف سیاق عبارت ہے کہ جو بالکل قریب کی چیز ہے اس کو چھوڑ کر کے دور کے لیے علت ہو جائے، یہ بہت بعید ہے، کلام عرب میں اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ عام کلام میں بھی اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ تو جو بحث تھی سیر بحث وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ آئیے دوسرا جواب جو آقا نائینی نے آقا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کو دیا ہے وہ آج پیش کریں گے۔ اس کا نام ہے آج باب حکومت و باب ولایت نہیں ہے، آج لا ضرر ولا ضرار کو حکم الہی کلی قرار دیں گے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، کل حکومتی حکم تھا لا ضرر، آج حکم الہی کلی کے عنوان سے آقا شیخ آقا نائینی پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آقا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ آئیے گفتگو وہاں شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا نائینی کا جواب جو ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ انہو لا ضرر ولا ضرار، جو اقلاہا و ارم بہا الیہ جو لفظ آئے پیغمبر کے اس جملے کے بعد، یہ لا ضرر ولا ضرار اسی اقلاہا و ارم بہا کی علت ہے، دور کی علت نہیں ہے کہ وہ جو اجازت مانگے اور داخل ہو تو پھر کیوں جو بغیر اجازت کے داخل ہو، اس کے لیے علت نہیں ہے۔ اذا اردت الدخول فأذن، اس کے لیے علت نہیں مانیں گے، بلکہ اقلاہا جو قریب ہے بالکل اسی کے علت قرار دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ عبارت علت قرار پا گئی تو اس میں اقلاہا اور ارم بہا یہ اب چونکہ علت لا ضرر ولا ضرار کو
علت حکم الہی قرار دے رہے ہیں، تو چاہے اس میں سمرہ ہو چاہے پیغمبر اسلام ہو، حکم الہی میں تو سب کے سب برابر ہوتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ میں عام آدمی ہو یا رسول اللہ ہو یا امام ہو، سب کے سب جو ہے اس کو نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ اس طرح یہ بھی لا ضرر ولا ضرار حکم الہی کلی ہو جائے تو سمرہ و پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے۔ جب فرق نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے، اس لا ضرر ولا ضرار کی بنیاد پر۔ ابھی اس پر بحث جو ہے اس کو سیر بحث کو توڑ نہیں دیں، بالکل صحیح چل رہے ہیں، اس میں دوسری چیزیں نہیں ڈالیں۔ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اب سنا ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ابھی دلیل کے مقدمات طے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس وقت حکم الہی کلی لا ضرر ولا ضرار کو قرار دیا جائے، جس میں خود پیغمبر اسلام ان کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ سمرہ کے درخت کو اکھاڑ پھینکنے کی اجازت دے، حکم الہی کلی مانے تو تب دونوں ٹکرا گئے۔ ایک طرف سے جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومن کے مال کا احترام رکھو، مسلمان جو ہے اس کی ملکیت میں بغیر اجازت کے تصرف نہیں کر سکتے ہیں، تو دوسری طرف سے آ رہا ہے کیا، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کو اکھاڑ کے پھینکو، ٹکراؤ ہو گیا نا۔ نہیں، اور یہ جو ٹکراؤ ہوا ہے حکم الہی کلی کی وجہ سے، حکم حکومتی یا ولایتی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر جو حکم ولایتی دے دیں کہ مصلحت سمجھو، وہ کل تھا، وہ آج جو حکم کلی الہی کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دونوں میں فرق واقع ہو گیا۔ اب پورا جواب ابھی بھی نہیں آیا، جواب جو ہے مکمل ہو جائے پھر جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ولایتی نہیں ہے اور حکم کلی الہی اقیم الصلاۃ کی طرح ہے، تو پیغمبر اسلام کو بھی ظاہری طور پر اس حکم الہی کلی پر عمل کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے کہا الناس مسلطون علی اموالہم، مومن کا مال جو ہے محترم ہوا کرتا ہے، اس کے مال میں بغیر بغیر اجازت کے تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، دونوں میں ٹکراؤ ہو گئے، ٹکراؤ۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مومن کے مال کو ہاتھ نہیں لگاؤ، تصرف نہیں کرو، بغیر اجازت کے اس کو جو ہے کہیں جو ہے استعمال نہیں کرو، دوسری طرف سے پیغمبر اس کو استعمال کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ درخت کو اکھاڑ کے پھینکو، دونوں میں ٹکراؤ ہو گئے، اور دونوں کلی حکم الہی ہے، یعنی دوسرے کے مال میں تصرف نہ کرنا یہ بھی کلی حکم الہی ہے، اور لا ضرر ولا ضرار بھی حکم کلی الہی ہے، دونوں ٹکراؤ ہو رہے ہیں حکم کلی الہی۔ قانعینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے، اصل جواب یہ ہے، ابھی تک تو مقدمہ تھا۔ قانعینی فرماتے اس وقت جو ہے چونکہ دو حکم الہی کلی ٹکرا گئے ہیں، اس لیے دو دلیل جب ٹکرا جائے تو عام و خاص، وارد و مورود، حاکم و محکوم، یہ جو طریقے ہیں اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، یا اہم غیر اہم اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک دلیل حاکم ہے اور دوسری دلیل محکوم ہے، یعنی اس
یہ کہ الناس مسلطون علی اموالہم، کسی دوسرے مسلمان کے مال پر کوئی بغیر اجازت کے تصرف نہ کرے، ان ساری دلیلوں کے اوپر امام مومن کا مال محترم ہوا کرتا ہے، ان ساری دلیلوں پر یہ لا ضرر ولا ضرار کی دلیل حاکم ہے، حاکم ہے۔ یعنی ٹھیک ہے کہ سمرہ کا مال محترم عام مسلمان ہونے کے ناطے اس کو تصرف نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح سور کا گوشت کھانے کی اجازت ہو جاتی جان بچانے کے لیے، تو یہاں پر بھی سور کے گوشت کی طرح لا ضرر ولا ضرار اس کے اوپر حکومت رکھتا ہے۔ سور کا گوشت کھانے کی اجازت ہوتی ہے حاکم کی وجہ سے کہ جان بچانے کی خاطر، ویسے تو سور کا گوشت حرام ہے، لیکن جان بچانے کی خاطر، معاشرے کو بچانے کی خاطر لا ضرر ولا ضرار جو ہے حاکم ہے، معاشرے کو بچانا ہے۔ وہاں جان بچانے کا مسئلہ تھا، یہاں معاشرے کو بچانا ہے، نہیں، دونوں میں مصلحت موجود تھی، اس وجہ سے جو ہے ایک کو دوسرے پر حاکم قرار دیا گیا۔ جس طرح وضوء ضرری پر لا ضرر ولا ضرار کو حاکم قرار دیا گیا، غسل جنابت ضرری کے اوپر لا ضرر ولا ضرار کو حکومت قرار دی گئی، اسی طرح یہاں پر جو ہے مال دوسرے کے اوپر تصرف کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لا ضرر ولا ضرار اس پر حاکم ہے۔ یہ جو ہے آغا نائینی کا دوسرا جواب ہے، لیکن اسباب حاکم و محکوم نہ اسباب ولایت۔ ہاں احتمالات دے رہے ہیں نا کہ یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ جواب اجتہاد میں کیا ہوتا ہے، مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہر زاویے سے گفتگو کی جاتی ہے، ہر زاویہ جو بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ زاویے سے گفتگو ہوتی ہے، نہیں اسی کا نام تو اجتہاد ہے، نہیں پھر اس کے بعد صحیح نتیجہ نکالنا اس میں۔ تو یہ تھا آغائے نائینی کا دوسرا جواب۔ پہلا جواب مسئلہ حکومتی و ولایتی تھا، دوسرا جواب حکم الہی کلی ہے، حاکم و محکوم۔ اس کے پیچھے ریزن ہے نا، دیکھیں سور کا گوشت کھانے کی کیوں اجازت ہو گئی، دیکھیں جان بچانا تھی۔ یہاں پر پیغمبر درخت اکھاڑنے کی کیوں اجازت دی، تاکہ معاشرہ خراب نہیں ہو جائے، ہر آدمی اب جو ہے فساد برپا کرے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، مسئلہ ہے کہ نہیں، اس لیے حاکم و محکوم اس طرح چلتا ہے۔ کتے کا گوشت کھانا تو یہاں پر جو ہے پورے معاشرے کو بچانا ہے کہ فساد پورے معاشرے میں درہم برہم نہ ہو جائے، ہر آدمی اپنی مرضی نہیں کرنے لگے ہیں۔ ہاں تو وہاں تو جو ہے سمرہ کو گوشت کھلانا بھی اگر جائز ہوتا تو شاید کر دیتے، ہاں سمرہ کے تو خالی درخت کو اکھاڑا ہے، اس کو تو گوشت ہی کھلانا چاہیے نا۔ یہ انشاءاللہ بعد کی بات ہے، ڈسکس یہاں پر نہیں ہو، بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آثار وضعی تو ہے نا، بہرحال ہے، آثار وضعی تو ہے۔ پہلے لاہور میں بھی ایک شخص پیدا ہو گیا تھا جو ڈرم میں جو بچوں کو ڈال کے پگھال دیا کرتا تو کتنے سینکڑوں بچوں کو اس نے پگھال دیا، 100 سے زیادہ بچوں کو پگھال دیتے ہیں۔ ہاں جاوید اقبال صاحب جی، وہ تو پگھال دیتا تھا، آپ دیکھیں پگھالنا اور مار ڈرم تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیتا تھا، وہ پگھال دیتا تھا بالکل۔ وہ تو جاوید اقبال جس کا نام تھا، پکڑا کے بعد میں
خیر ہم کسی اور طرف چلے گئے تو جسے چور چوری کرتے کسی کو ضرر پہنچانا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آئندہ نہیں کرے. یعنی ہاں یہ بھی اس کو بھی یہ سزا تھی کہ تم یہ نہیں کرو ورنہ تمہیں جو ہے آئندہ اس طرح تمہارا درخت اکھاڑ کے پھینک دیں گے. نا کوئی اس مسئلے کو دیکھ کر پھر کوئی آگے جرات نہیں کرے گا. یعنی اگر جو چور کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو دیکھیں ہمارے معاشرے کیسے درم برم. یعنی اگر صحیح طرح سے سزا ملتی تو کون جو ہے اپنا ہاتھ کٹواتا، اور کون جو ہے جتنا یہاں پر بڑا مجرم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کو اتنا ہی بڑا جو ہے درجہ دیا جاتا ہے. ضرر سے روکنا اس طرح آدمی خالی نصیحتوں سے نہیں روکتا ہے. جو کہا نا کہ لاتوں کی بت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، یہ وہی قاعدہ ہے یہاں پر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کی کتنی کوشش کی، تو انصاری نے بھی اتنی بحث کی، پھر پیغمبر اسلام نے بھی جو ہے سمجھایا، اس کو درخت کی آفر کی، جنت کے درخت کی آفر کی، مان ہی نہیں رہے وہ. تو اتنی باتوں سے جو ہے وہ مانیں گے تو کیا کریں، سزا دینا پڑے گی. اور نقصان بھی دوسروں کو پہنچا رہا ہے. ظاہر بیوی بچوں کی جو ہے وہ بے حجابی ہو رہی تو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اصل میں. تو یہاں پر آپ کے سامنے اس جواب دوم میں قائد سلطنت، قائد احترام مال مومن، اس قسم کی جو روایات ہیں اس کے مقابل میں قائد لا ضرر آ جائے تو اس جواب سے یہ پتہ چلا کہ ان سارے روایات کے مقابل میں جب لا ضرر آ جائے تو لا ضرر ان ساری روایات کے مقابل میں کہ الناس مسلطون علی اموالہم کل امرئ محترم مالہ، ہر آدمی اس کا مال اپنا محترم ہوا کرتا ہے، اس میں بغیر اجازت کے تصرف نہیں ہو سکتا ہے. اس قسم کی بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں. ان ساری روایات کا جواب بھی آپ کو مل گیا کہ لا ضرر ان سب روایات کے مقابل میں حاکم. آغائی نائینی علیہ الرحمٰن یہاں پر حکم الہی ثانوی قرار دیا ہے، لا ضرر ولا ضرر کو، نہ حکم ولایی قرار دیا ہے. کہ جہاں پر حکومت کے باب سے یعنی اسباب زمامداری، اسباب ولایت و حکومت، اس باب سے آج کے جواب میں عوانائنی مد نظر نہیں رکھے، حکم الہی کلی کے عنوان سے علاج فرما رہے ہیں. حاکم خود حاکم رسول اللہ، کل حاکم رسول اللہ تھے، آج حاکم دلیل ہے. دونوں میں فرق ہے نا. دلیل لا ضرر کو حاکم بنا ہے، کس پر؟ الناس مسلطون پائے. یہ دونوں حاکم فرق ہے. حاکم کے لفظ نہ ہو جائے، وہ حاکم کا ولایت، حاکم کا زمامداری. آج حاکم دلیل، حاکم ایک دلیل دوسری دلیل، حاکم کے ساتھ عنوان ثانوی. حاکم کا مطلب تو آپ نے پہلے بات کو اور تفصیل بات کو آئینی کے جواب میں
تھی یہ لا ذرا آئے گا تو اس کے نتیجے میں حکم ثانوی الہی کے طور پر الناس مسلطون پر حاکم ہے، کیونکہ یہ لا ضرر خود رسول اللہ کو بھی شامل تھا، لیکن اس طرح مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ جو ہے انہوں نے یعنی یہ دو پہلو آپ کو بیان کیے، دو جواب، ایک ولایتی جواب تھا، دوسرا حکم الہی کلی والا جواب تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ